السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عبید طاہر سے آج کا پہلا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیا کے صدر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جبکہ صاحب سمو امیر نے لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ کو مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ریاض میں GCC ملکوں کی وزارتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کی، جس کے دوران تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کی 13ویں 3 روزہ عالمی نمائش میلیپول قطر 2021 کل شام اختتام پذیر ہو گئی. اور امریکی صدارتی الیکشن میں ممکنہ دخل اندازی کے بارے میں امریکی صدر کے بیان کے بعد روس نے اپنے سفیر کو صلاح مشورے کے لیے واشنگٹن سے واپس بلا لیا ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کینیا کے صدر جناب اوہورو کینیاتا کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل سے ہے. کینیا کے صدر کے خصوصی ایلچی اور وزیر داخلہ ڈاکٹر فرید ماتیانجی نے ایک ملاقات کے دوران یہ پیغام صاحب سمو امیر کے حوالے کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی بھی اس ملاقات میں موجود تھے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ کے عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر ڈاکٹر محمد المنفی کو مبارکباد کا برقی پیغام بھیجا اور ان کی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات میں فروغ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے لیبیا کی صدارتی کونسل کے سربراہ کو تہنیت کا برقی تار روانہ کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لیبیا کی قومی متحدہ حکومت کے سربراہ وزیر اعظم عبدالحمید الدبیبہ کو عہدے کا حلف اٹھانے کے موقع پر مبارکباد کا برقی تار روانہ کیا. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں دیوان امیری میں کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا، جس کے دوران کیبنٹ نے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی اقدامات کو جاری رکھا جائے گا. اجلاس کے دوران کابینہ نے قطر فائنینشل سینٹر کی گورننگ کونسل کی تشکیل نو کی بھی منظوری دی. نئی کونسل وزیر تجارت و صنعت کی سربراہی میں کام کرے گی. اسی طرح کیبنٹ نے قطر اور ترکی کے درمیان سیٹلائٹ سروسز کے شعبے میں ایک معاہدے کے ڈرافٹ اور آئندہ ماہ جرمنی میں منعقد کی جانے والی ہانوور عالمی صنعتی نمائش میں قطر کی شرکت کی بھی منظوری دی. شورا کونسل کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کے ساتھ ملک میں بھارت کے سفیر جناب دیپک متل، جمہوریہ پاناما کے سفیر جناب موسیٰ عبدالحی اسفات کیسو اور افغانستان کے سفارت خانے میں قائم مقام ناظم الامور جناب عظیم اللہ ورسیجی نے الگ الگ ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور ان کو بالخصوص پارلیمانی شعبے میں فروغ دینے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا. شورا کونسل کے اسپیکر کو جمہوریہ البانیہ کے پارلیمانی اسپیکر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے درمیان قائم پارلیمانی تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے وسائل سے ہے. البانیہ کی ایمبیسی میں قائم مقام ناظم الامور جناب کویتیم جانی نے یہ پیغام ان کے حوالے کیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ خلیجی تعاون کونسل کی وزارتی کونسل کے 147ویں سیشن کے اجلاس میں GCC کے اب تک کے سفر پر تبادلہ خیال کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. یہ بات انہوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع
GCC کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے اجلاس کے اختتام پر کہی۔ خلیجی وزارتی کونسل نے اجلاس کے اختتام پر جاری کیے گئے بیان میں العلا سمٹ کے بیان پر زور دیتے ہوئے کہا کہ GCC کے ممبر ملکوں کی سیکیورٹی کونسل کے بنیادی نظام اور مشترکہ دفاع کے معاہدے کے تحت ایک ہے اور ایک دوسرے سے الگ نہیں کی جا سکتی، اور خلیجی کونسل کے کسی بھی ملک کو درپیش خطرے کے مقابلے کے لیے تمام ملکوں کو ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ وزارتی کونسل نے گزشتہ 40 برسوں کے دوران حاصل کی گئی کامیابیوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ خلیجی سفر کی 5ویں دہائی میں مزید کامیابیاں حاصل کی جائیں گی، جن سے GCC کا امن و استحکام مزید بہتر ہوگا۔ قطر کی سپریم جوڈیشری کونسل کے سربراہ ڈاکٹر حسن بن لہدان الحسن المہندی نے کہا ہے کہ قطر اقوام متحدہ کی ان تمام سرگرمیوں کی سپورٹ کو جاری رکھے گا جن کا تعلق کرمنل جسٹس کے کلچر اور میتھڈولوجی کو عام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اس بات کا پابند ہے کہ شفاف عدالتی سسٹم اور ججز کی رہنمائی میں سبھی افراد کا ٹرائل منصفانہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جرم کی روک تھام اور کرمنل جسٹس کے متعلق جاپان کے شہر کیوٹو میں منعقد کی گئی اقوام متحدہ کی 14ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر المہندی نے کانفرنس میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اس کانفرنس کا عنوان تھا قانون کی بالادستی کا جوہر عدالتی شفافیت میں ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی کوششوں کے اعتراف میں پناہ گزینوں کے اولمپک کے ادارے میں شیخ جوان بن حمد آل ثانی کی ممبرشپ کی تجدید کر دی گئی ہے۔ پناہ گزینوں کے اولمپک ادارے کے ایگزیکٹو آفس کے چوتھے اجلاس کے دوران ادارے کی آئندہ مدت کار کے لیے شیخ جوان بن حمد آل ثانی کی ممبرشپ کو رینیو کیا گیا ہے۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور سول ڈیفنس کے متعلق 3 روزہ 13ویں عالمی نمائش میلیپول قطر 2021 کل شام اختتام پذیر ہو گئی۔ اس کامیاب نمائش میں دنیا کی 143 کمپنیوں نے شرکت کی، جبکہ کروڑوں کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا کے مزید 489 کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 288 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد قطر میں اس وبا سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,59,141 ہو گئی ہے۔ پبلک ہیلتھ منسٹری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اپنی باری پر ویکسین ضرور لیں، کیونکہ اس بیماری کا خاتمہ صرف اسی طرح ممکن ہے۔ منسٹری نے واضح کیا کہ ملک کے تمام ہیلتھ سینٹرز میں ویکسینیشن پروگرام جاری ہے اور یہ سینٹرز ایک ہفتے میں تقریباً 1 لاکھ افراد کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ ادھر حمد میڈیکل کارپوریشن نے ہوم آئسولیشن سروس بھی شروع کر دی ہے، جس کا مقصد کورونا کے مریضوں کو ان کے گھروں میں آئسولیشن کی سروس فراہم کرنا ہے۔ ماسکو میں آج سے افغانستان کے بحران کے بارے میں اجلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ یہ اجلاس دوحہ مذاکرات کا متبادل نہیں ہے۔ روس نے افغانستان میں امن کے عمل کو تقویت پہنچانے کے حوالے سے قطر کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ اور روس نے امریکہ سے اپنے سفیر جناب اناتولی انتونوف کو ماسکو واپس بلا لیا ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ روسی سفیر کو صلاح مشورے اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کو اسیس کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ صدارتی الیکشن میں روس نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے لیے دخل اندازی کی تھی تو وہ اس کے خلاف سخت اقدامات کریں گے۔ روس اس طرح کے تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔
साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को कीनिया के सदर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जबकि साहिब सुमो अमीर ने लीबिया की सदारती कौंसिल के सरबराह को मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने रियाज़ में जीसीसी मुल्कों की वज़ारती कौंसिल के इजलास में शिरकत की, जिसके दौरान ताज़ा तरीन इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी और सिविल डिफेंस की 13वीं 3 रोज़ा आलमी नुमाइश मेलीपोल कतर 2021 कल शाम इख्तिताम पजीर हो गई। और अमरीकी सदारती इलेक्शन में मुमकिना दखलंदाजी के बारे में अमरीकी सदर के बयान के बाद रूस ने अपने सफीर को सलाह मशवरे के लिए वाशिंगटन से वापस बुला लिया है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला न्यूज बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा नशरिया शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को रेडियो पर पहुंचाने में हमारी मदद की मोहम्मद हसन सूडानी ने, और ये बुलेटिन आप हमारे FM पेज पर भी देख सकते हैं, FM 107 कतर, जिसको पहुंचाया आप तक आरजे वेद ने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।